اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ جس طرح فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین تو ہر بندے پر فرض ہوتا ہے اور اس نے ادا کرنا ہے، کوئی دوسرا اس کی جگہ ادا نہیں کر سکتا، کافی نہیں ہوتا۔ جیسے نماز ہے، ہر بندے پر ہے تو ہر بندے نے رکھنی ہے، کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں رکھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی طرح فرض کی دوسری قسم فرض کفایہ ہے کہ ہے وہ فرض لیکن ہر ایک پر نہیں، چند ایک لوگ اگر اس کو ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے نماز جنازہ ہے۔ تو اسی طرح سنت مؤکدہ جو ہے، جس سنت کی تاکید کی گئی ہے، وہ بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ میں سے مردوں کا اعتکاف ہے کہ اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں گے تو سب ہی گناہ گار ہوں گے، اور اگر بستی کے، گاؤں کے یا علاقے کے کچھ افراد بھی اس سنت کا اہتمام کر لیں تو چونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس لیے چند افراد کا اعتکاف یا ایک مسلمان کا اعتکاف بھی سب کی طرف سے کافی ہو جائے۔ اگر کوئی بھی شخص اعتکاف مسجد میں نہ بیٹھے تو سب ہی اللہ تعالیٰ کے مجرم شمار ہوں۔ اب اس مسنون اعتکاف کا وقت کون سا ہے؟ مسنون اعتکاف کا جو وقت ہے وہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو، جیسا کہ کل کا دن آ رہا ہے، آج جمعرات ہے، کل شام کو جمعے والے دن اعتکاف والوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ کوشش کرے کہ ہم خود اعتکاف بیٹھیں یا ہمارے گھر میں سے کوئی ایک ضرور اعتکاف بیٹھے، یہ سعادت ہمیں حاصل ہو۔ تو اس لیے مسنون اعتکاف کا وقت جو ہوتا ہے وہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے آفتاب غروب نہ ہو اس سے پہلے، یعنی افطاری آ کر وہ مسجد کے اندر کرے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ عصر کے بعد اپنا سارا سامان لے آئے اور عصر کے بعد ہی وہ مسجد میں بیٹھ جائے۔ تو اس لیے غروب آفتاب سے پہلے لے کر چاند کے نظر آنے تک، عید چاند جو ہے اس کے نظر آنے تک یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ اعتکاف کا ہوتا ہے۔ اب چاہے جو چاند ہے وہ 29 کا ہو یا 30 رمضان المبارک کو چاند نظر آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اعتکاف 9 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو، آخری عشرہ جتنے دنوں کا ہوگا وہ سب اعتکاف کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد اعتکاف کے لیے مسجد میں آئے گا تو اس کا اعتکاف مسنون اعتکاف نہیں رہے گا، نفلی ہو جائے گا، مسنون نہیں رہے گا۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، یعنی اعتکاف مسنونہ کے صحیح ہونے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، ان کا بیان بھی ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، مسلمان ہو اس پر اعتکاف جو ہے یہ سنت ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، کہ اس کے اندر عقل ہو، شعور ہو، تو اس لیے مجنون آدمی پر اعتکاف نہیں رہتا۔ البتہ مرد اور عورت کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان ہونا، عاقل اور بالغ ہونا یہ بھی شرطیں ہوتی ہیں۔ تو اعتکاف میں مسلمان ہونا بھی شرط ہے، عاقل ہونا بھی شرط ہے، لیکن بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ ایسا نابالغ بچہ جو سمجھدار ہو تو اس کا اعتکاف بھی صحیح ہوتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی نیت کرنا، جب بندہ آئے تو اس میں اعتکاف کی نیت کرے کہ میں مسنون اعتکاف کرتا ہوں عشرے کی، آخری عشرے کا۔ اور اسی طرح چوتھا، مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، مردوں کے لیے گھروں میں اعتکاف نہیں ہے، تو اس لیے مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا یہ بھی اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اور 5ویں چیز، مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا،
یہ شرط جو ہے اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے. لہذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ شخص گناہگار ہوگا، کیونکہ مسجد میں داخل ہونا ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے. مسجد میں ویسے بھی جنابت والا آدمی نہیں آ سکتا، اس کے لیے ممانعت ہے. تو اعتکاف کے لیے جو ہے کہ آدمی پاک صاف ہو جائے تب مسجد میں داخل ہو. اور اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت کا حیض اور نفاس سے خالی ہونا، یعنی عورت کی جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں ان سے عورت جو ہے بالکل خالی ہو، پاک صاف ہو، تب اس کے لیے اعتکاف ہو. 7واں چیز روزے سے ہونا. واجب اعتکاف اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ جو دونوں اعتکاف ہیں، واجب وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے اوپر نظر مان لے، منت مان لے کہ میں اتنے دن کے اعتکاف کروں گا. تو اور اسی طرح یہ جو سنت اعتکاف ہے، رمضان کے آخری اشرے کا اعتکاف، ان دونوں کے لیے روزہ بھی شرط ہے. یعنی نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. نفلی اعتکاف ہم جس وقت بھی کرنا چاہیں، مسجد میں داخل ہو جائیں، نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، اس کے لیے ساتھ روزہ شرط نہیں ہے. لیکن اس کے لیے روزہ شرط ہے، اور جو آدمی اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے منت نظر کا اعتکاف، اس میں بھی روزہ شرط ہے. اگر مسنون اعتکاف کے دوران آدمی کی جو اعتکاف بیٹھا ہے، اس کے دوران اگر کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو یاد رکھیں مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، پھر اس کا یہ اعتکاف مسنون نہیں رہے گا. اب اس ایک دن کی اعتکاف کی قضا واجب ہو جائے گی کہ بعد میں رمضان کے بعد وہ ایک دن اعتکاف کی قضا کرے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہے یا کوئی ایسا وبائی اس کو بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے. تو البتہ کسی کی تکلیف سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو وہ آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتا ہے. اب اعتکاف کو فاسد کرنے والی چند چیزیں ہیں کہ جو اعتکاف کو خراب کر دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں. اعتکاف کو فاسد کرنے والی سب سے پہلی چیز مسجد سے بلا عذر نکلنا. کوئی عذر نہیں ہے، عذر کے بغیر نکلے گا تو چاہے 1 منٹ کے لیے کیوں نہ نکلے. تو اعتکاف کی جو ہے مدت میں مسجد شرعی سے باہر نکلنا سوائے حاجت کے جائز نہیں ہے. تو اگر اس کو حاجت ہو تو اپنی حاجت کے لیے نکل سکتا ہے. حاجت کی 2 قسمیں ہیں، ایک حاجت طبی، ایک حاجت شرعی. حاجت طبی کیا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر وہ ضرورتیں رکھ دی گئی ہیں. مثلا پیشاب ہے، پیشاب کرنا، جب پیشاب آئے گا تو اس نے کرنا ہے. پخانا ہے، اسی طرح استنجا ہے، وضو ہے، اور اسی طرح اگر فرض غسل کی ضرورت پیش آ جائے، احتلام وغیرہ اگر ہو جائے تو اس صورت میں غسل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ طبی حاجتیں ہیں، یہ اللہ نے طبیعت میں رکھ دی ہیں انسان کے لیے، جو ہے اس کے جسم کا حصہ ہے. تو اس لیے اگر حاجت طبی ہو تو تب بھی بندہ نکل سکتا ہے. اور اس میں کچھ مسائل ہیں، یعنی علماء نے لکھا ہے پیشاب پخانے کے لیے قریب ترین بیت الخلا جو ہیں ان کا انتخاب کیا جائے، جو سب سے قریب ہو اس کا انتخاب کیا جائے. اگر مسجد سے متصل ساتھ ہی بیت الخلا بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آدمی دور بھی جا سکتا ہے، چاہے کچھ اس کے لیے دور کیوں نہ جانا پڑے. اور اسی طرح اگر بیت الخلا آدمی یہاں سے نکل بھی گیا ہے تو لیٹرین بیت الخلا مشغول ہیں، وہاں پہلے سے لوگ اندر موجود ہیں، تو وہاں انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بندہ انتظار بھی کر سکتا ہے. البتہ فارغ ہونے کے بعد 1 لمحے کے لیے بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں. اسی طرح قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت یا واپسی پر آتے وقت کسی آدمی سے مختصر بات چیت کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ٹھہرے نہ، اس کو ٹھہرنا نہ پڑے کہ وہاں رک جائے اور رک کے وہاں گپے لگاتا رہے، ایسا نہ ہو. چلتے چلتے اگر کوئی آدمی راستے میں مل گیا ہے، اس سے کوئی ضروری بات ہے، کوئی بات چیت ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہاں ٹھہرے نہ. یہ تو طبی حاجت کے لیے نکلنا ہے. شرعی حاجت کیا ہے
جو شریعت کی طرف سے آ جائے. مثلاً اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، اب جمعہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسری مسجد میں جمعے کے لیے جانا یہ شرعی حاجت ہے. یا اذان کہنے کے لیے مسجد میں اگر انتظام نہیں ہے تو اس صورت میں مسجد سے خارج جو ہے مینارے پر یا کسی اونچی جگہ پر جا کے اذان دینا. ویسے آج کل تو چونکہ مساجد کے اندر ہی اذان کی جگہ بنی ہوتی ہیں، اس لیے اذان دینے کا تو کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کئی علاقے اب بھی ایسے ہیں کہ جہاں وہ اذان کے لیے باہر جگہ بنی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ شرعی حاجت ہے. اگر کوئی اور آدمی اذان دینے والا نہیں ہے تو اس نے اذان دینی ہے اور مسجد کے باہر بندوبست ہے تو وہ یہ شرعی حاجت آ جاتی ہے، اس میں بندہ جا سکتا ہے. اور اسی طرح غسل، یہ مسئلہ یاد رکھیں، فرض غسل کے علاوہ کسی اور غسل کے لیے، مثلا جمعے کا دن کا غسل ہے، جمعے کا دن کا غسل فرض نہیں ہے، بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ مسنون ہے، تو اعتکاف والے کے لیے اس کی اجازت نہیں. یا اسی طرح گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکلے، اس کی بھی اجازت نہیں. کوئی گرمی آ گئی ہے میں تھوڑا سا غسل کر لوں، اس کی اجازت نہیں ہے. تو گرمی سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر ہی اے سی وغیرہ کا بندوبست کیا جائے، کولر وغیرہ ہوں، ان کا معقول بندوبست کر لینا چاہیے. اسی طرح گرمی کی صورت میں ٹھنڈے پانی سے تر کیا ہوا گیلا تولیہ وغیرہ بھی جسم پر پھیر کر کام چلایا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حدود مسجد کے اندر اگر کوئی بڑا ٹب ہے یا برتن وغیرہ ہے، اس کو رکھ کر اس میں بیٹھ کر جو ہے اگر اپنے جسم پر پانی بہا لیا جائے تو اس کی اجازت ہے. یا پھر بہت ہی زیادہ مجبوری ہے تو اس کی صورت میں جب بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے جائے یا بندہ استنجے کے لیے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، تو حدود مسجد کے اندر اپنا کرتا قمیض وغیرہ اتار لے اور جتنی دیر میں بندہ استنجا کر سکتا ہے اتنی دیر میں 2 3 4 لوٹے پانی کے بہا کر فوراً مسجد میں آ جائے. تو یہ اس آدمی کے لیے جو بالکل جو ہے مجبور اور معذور ہو، ورنہ اس میں احتیاط کی جائے. اگر آپ ایک تو فرض غسل ہے کہ احتلام ہو گیا، اس میں تو غسل کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو آدمی جائے گا غسل کرے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی غسل ہیں اس کے لیے اعتکاف والے کو اجازت نہیں ہے، نہ جمعے کے غسل کے لیے اجازت ہے، نہ گرمی سے جو ہے نجات پانے کے لیے گرمی کے غسل کے لیے اجازت ہے، کیونکہ یہ شرعی ضروریات کے اندر نہیں آتی. اور اسی طرح اعتکاف کو توڑنے والی دوسری چیز، یہ تو پہلی چیز ہوگی ہے بلا عذر باہر نکلنا، یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے. اسی طرح دوسری چیز جو ہے اعتکاف کو توڑنے والی وہ جماع ہے اور دوائی جماع ہے، میاں بیوی کا ملنا، تو یہ توڑ دیتا ہے. اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ مجنون اور بے ہوش ہو جاتا. ایک آدمی اعتکاف کے دوران بے ہوش ہو گیا تو وہاں ہی ڈاکٹر کو بلا لیا جائے، وہاں وہ اس کا علاج کرے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ بے ہوشی اور جنون جو ہے یہ 2 دن سے اوپر نہ جائے. اگر 1 دن ہے یا دوسرا دن بھی ہے تو اس کے اندر اگر بے ہوش ہے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف چل رہا ہے. لیکن اگر 2 دن سے اوپر ہو جائے تو پھر اس کا یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح اعتکاف کے دوران جو کام جائز ہیں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نمبر 1 کھانا پینا. یہ اعتکاف کے دوران جب یہاں ہم سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد کو گندا نہ کیا جائے. یہ مسجد کے بہت سارے آداب ہیں، ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کی گندگی کو دور کیا جائے اور مسجد کو گندا نہ ہونے دیا جائے. اور اسی طرح نمبر 2 سونا. مسجد کے اندر اعتکاف والا آدمی سو سکتا ہے، اگر اعتکاف کی حالت میں نہیں ہے تو اس کے لیے مسجد کے اندر سونا بھی ٹھیک نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اسی طرح ضرورت کی بات کرنا، معتکفین آپس میں بیٹھ کے یا کوئی ضرورت ہے، کسی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ دوسرے آدمی سے مانگ سکتا ہے، تو ضرورت کی بات کرنا یہ بھی اعتکاف کے دوران جائز ہے. اسی طرح اپنا یا کسی دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، اپنا نکاح یا کسی دوسرے کا نکاح کروانا مسجد کے اندر جائز ہے. بعض دفعہ علماء بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو کسی کے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے، عالم مسجد میں بیٹھا ہو اعتکاف میں تو وہ کسی کا نکاح پڑھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو کیونکہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، مسجد کے اندر ہی ہے، تو مسجد کے اندر نکاح بھی پڑھایا جا سکتا ہے. اسی طرح کپڑے بدلنا،
کہ مسجد میں چونکہ یہ ضرورت ہوتی ہے اور اعتکاف والا کپڑے بدلنے کے لیے باہر نہیں جا سکتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے مسجد کے اندر کپڑے جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے درمیان خوشبو لگانا، اس کی بھی اجازت ہے، تیل لگانا سر میں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح معتکف اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگائے، یہ بھی اجازت ہے، اپنی جو جہاں وہ لیٹ رہا ہے بیٹھ رہا ہے اس کے ارد گرد چادریں لگی ہوئی ہوں۔ اور اسی طرح معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ کا بدلنا، یہاں بیٹھا ہوا ہے تو یہاں کوئی تکلیف ہے تو مسجد کے اندر ہی دوسرے حصے میں بھی بیٹھ سکتا ہے، تیسرے حصے میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ مسجد کے اندر اگر اپنی جگہ بدلتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، یہ جائز ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح برتن وغیرہ دھونا، مسجد کی حدود کے اندر رکھ کے اگر اپنا برتن ہے وہ دھو سکتا ہے تو دھو لے۔ اسی طرح بقدر ضرورت بستر جو ہے یہ مسجد کے اندر لانا، اس کی ضرورت ہے چونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ اور اسی طرح کنگھی کرنا، اعتکاف کے درمیان سر یا داڑھی کے بالوں کی کنگھی کرنا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مسجد کی چٹائی، مسجد کی قالین خراب نہ ہو، بال مسجد میں نہ گریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا جائے، اس کپڑے کے اوپر جو ہے وہ اپنا سر یا اس کی کنگھی کر لے، پھر اس کپڑے کو جو ہے باہر جھاڑ دے، اگر خود باہر نہ نکلے اس کو جھاڑنے کے لیے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد میں ہی کھڑا ہو لیکن باہر کی جو حدود ہے اس میں وہ اس کو جھاڑ دے، اگر کوئی دوسرا آدمی ہے تو اس کو دے دے کہ بھئی یہ باہر جھاڑ کے لے۔ اسی طرح مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، کوئی ڈاکٹر صاحب اگر مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہیں، کوئی مریض ہو گیا ہے، اعتکاف والوں میں سے ہو گیا ہے یا باہر سے کوئی آیا ہے تو اس کا معائنہ کر سکتے ہیں، نسخہ لے سکتے ہیں، دوائی بتلا سکتے ہیں، لیکن یہ سارے کام بغیر اجرت کے کرنا، اس میں اجرت نہیں لے سکتا۔ اگر اجرت لے گا تو منع تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے کاروبار کی جگہ بنایا جائے۔ مسجد کو کاروبار کی، تجارت کی جگہ بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کو اللہ نے یہ فن دیا ہے، اس سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کا اس کو ثواب بھی ہوگا۔ اسی طرح ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا، بشرطے کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے۔ ایک آدمی ہے، اس کی دکان کی بہت اہم ترین ضرورت ہے تو کوئی تاجر جو ہے مسجد میں آ جاتا ہے، اس سے وہ بات چیت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے بھئی یہ سودا ہے تو یہ آپ اتنے میں لے لیں، تو آپ جائیں، جو میں نے بندہ بٹھایا ہوا ہے یا وہاں جو آدمی موجود ہے آپ اس کو کہیں آپ کو اتنے میں دے دیں، بس یہ بات چیت اگر ضرورت کے درجے میں ہے تو یہ جائز ہے، لیکن سامان لے کے مسجد میں نہ آیا جائے کہ یہ سامان مجھے دے دیں، یہ سامان دے دیں، کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانے سے حضور نے منع فرمایا۔ اسی طرح دینی کتابیں، صابن، پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن وغیرہ یہ اعتکاف کے لیے ساتھ رکھنا یہ جائز ہے۔ تو اسی طرح اعتکاف کے دوران چند چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، بلا ضرورت باتیں کرنا مکروہ ہے، ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں بکھیرنا، اور اسی طرح مسجد کی بجلی، گیس، پانی وغیرہ کا بے جا استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد میں سگریٹ، حقہ وغیرہ کسی طرح کے نشے کی جو ہے چیزیں ہیں یہ استعمال کرنا یہ ممنوعات میں سے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں پڑھنا، یا اسلام کے خلاف مضامین پر لٹریچر ہے، یا تصویروں والی چیزیں ہیں، یا اخبارات اور رسائل ہیں، تو یہ سب چیزیں مسجد کے اندر پڑھنا، لانا، رکھنا، سننا، سنانا یہ سب ممنوعات میں سے۔ اسی طرح اجرت کے ساتھ کوئی کام کرنا جو ہے مسجد میں جائز نہیں ہے، بغیر معاوضے کے اگر کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔